اس سے پہلے جتنے آداب احکام کا ذکر ہوا وہ سب وہ ہیں کہ ان کا تعلق جمعے کی نماز سے ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے تیاری ہے، جمعے کے لیے غسل ہے، جمعے کے لیے مسواک ہے، جمعے کے لیے خوشبو کا لگانا ہے، جمعے کے لیے تیل لگانا ہے، جمعے کے لیے اچھے کپڑے پہننے ہیں، جمعے کے لیے چل کر آنا ہے، جمعے میں خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سننا ہے۔ تو یہ تمام امور اور تمام احکام وہ ہیں کہ ان کا تعلق براہ راست جمعے کی نماز کے ساتھ ہے، اور بہت بڑی فضیلت بھی اس میں جمعے کی نماز ہی کی بدولت ہے۔ آخر میں ہم تین ایسے اعمال کا، تین ایسے احکام کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جمعے کی نماز سے نہیں ہے، براہ راست جمعے کے دن سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ ہے، جمعے کی نماز سے براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا عمل اور پہلی چیز جس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، اور جن احادیث میں جمعے کی فضیلت کا ذکر ہے، ان سب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جمعے کے اوقات میں، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ سبحانہ وتعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، کہ اس مخصوص گھڑی میں، اس مخصوص وقت میں کوئی مومن بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ جبکہ کوئی گناہ کا سوال نہ کر رہا ہو، اللہ سے کوئی گناہ کی چیز نہ مانگ رہا ہو، کوئی قطع رحمی کی سوال نہ کر رہا ہو، تو جو وہ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، اور اس کی تعیین احادیث میں نہیں آئی ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اور اس کو مخفی رکھا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے اس گھڑی کا علم تھا، پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی، جیسے کہ لیلۃ القدر مجھ سے بھلا دی گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز میں بہت سی ہوتی ہے، تو ایک بڑی حکمت حضرات محدثین اور فقہاء یہ ذکر فرماتے ہیں تاکہ جمعے کے پورے دن میں مسلمان اور مومن جو ہے وہ جمعے میں دعا کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ انہیں تلاش ہوگی کہ شاید یہ وہ گھڑی ہو، یہ وہ گھڑی ہو، یہ وہ وقت ہو جس میں دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، ایک محبوب عمل ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو متعین نہیں کیا۔ لیکن کچھ احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت اور یہ گھڑی جمعے کے بالکل آخری اوقات میں، چنانچہ مستند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اس گھڑی کو جمعے کے آخری 3 گھڑیوں میں، سمجھ لو عصر کے بعد تلاش، عصر کے بعد کے آخری اوقات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے، تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث ذکر کی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھڑی میں جانتا ہوں، وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، مجھے معلوم۔ تو میں نے کہا مجھے بھی بتا دیجیے، آپ کو معلوم ہے، ایک علم کی بات ہے، ایک نیکی کی بھلائی کی بات ہے، تو آپ مجھے بھی بتا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عصر کے بعد جمعے کا بالکل آخری وقت جو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، قریب قریب کا وہ وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ نماز میں ہو اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اس کا ذکر کچھ بعض روایات میں، بعض میں نماز کا ذکر نہیں ہے، بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت نقل کی ہے تو اس میں نماز کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی نماز میں، جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اس کو نماز ہی کا اجر ملتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، تو آپ نے فرمایا تو یہی بات ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے مومن بندہ وہ بیٹھ کر مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مغرب کی نماز میں شمار ہوگا۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نماز ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں،
تو جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، اس کو نمازی ہی کا اجر مل رہا ہے، وہ گویا نماز میں مصروف ہے، نماز میں مشغول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے بالکل آخری وقت، عصر کے بعد کا جو وقت ہے مغرب تک، یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ اپنے آپ کو دعا میں مصروف رکھنا چاہیے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ گھڑی طویل زیادہ نہیں ہے، وہ ہے مختصر سی، بہت چھوٹی اور مختصر سی ہے۔ ان اوقات میں وہ کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے، تو اس میں اگر مومن بندے کی دعا اس وقت ہو گئی تو جو اللہ سے اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ تو 3 اعمال میں یہ پہلا عمل جس میں جو جمعے کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کے تعلق جمعے کے دن کے ساتھ۔ دوسرا عمل جو جس کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ ہے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ اس کا ذکر کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا جمعے کے دن، تو جو سورہ کہف کے اس پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے سے لے کر آسمان تک اس کی سیدھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی بھر دیں گے، یضیء لہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ روشنی اس کو راستہ دکھائے گی، اس کے لیے روشنی ہوگی، اور اس روشنی کے اندر وہ چلے گا، اس سے اپنا سفر طے کرے گا۔ اور وَيُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ، 2 جمعوں کے درمیان جو اس کے گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ تو دوسرا عمل، اہم عمل جو جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے اور وہ براہ راست جمعے کی نماز سے اس کے تعلق نہیں ہے، وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، تو جو سہولت سے ہو سکے تو اس کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ تیسرا اہم عمل جس کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ ہے اور اس کا ذکر کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ نے اس کا ذکر کئی حدیث میں فرمایا کہ جمعے کا دن بہت بڑی فضیلت والا، بہت برکت والا، بہت عظمت والا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن تم جو درود پڑھتے ہو میرے سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ پر آپ کے فلاں فلاں امتی نے درود پڑھا ہے، آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، آپ کے لیے یہ تحفہ آپ کے فلاں امتی کی طرف سے آیا ہے، تو تمہارا درود جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ 3 اعمال جن کا تعلق جمعے کی نماز سے براہ راست نہیں ہے، جمعے کے پورے دن سے۔ ایک جمعے کے دن مخصوص وہ گھڑی جس میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، دوسرا سورہ کہف کی تلاوت جو مومن بندے کے لیے روشنی اور نور کا باعث ہے، اور تیسرا جو ہے وہ درود کی کثرت، جو صبح سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک پورا دن انسان کو مومن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے، اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مسجد میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خاص جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کام کاج کر رہے ہیں، آپ اپنی دکان میں مصروف ہیں، اپنی فیکٹری میں مصروف ہیں، اپنے گھر میں مصروف ہیں، اپنا کام بھی نمٹاتے رہیں، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے رہیں، درود شریف کا ورد بھی کرتے رہیں، درود کا ذکر بھی کرتے رہیں، تو دونوں فائدے آپ اپنے حاصل کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ جمعے کا دن بڑی فضیلت والا، بہت اہمیت والا، بہت بڑا دن ہے، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، زیادہ درود مجھ پر پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارا درود میرے سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر پیش کیا جائے، ہمارا نام لے کر بتایا جائے کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ دنیا میں کسی چھوٹے سے موٹے جو ہے افسر کے سامنے آپ کا تحفہ جاتا ہے، کسی گورنر کے سامنے جائے تو کتنا آپ خوش ہوں، یار گورنر کے سامنے میرا تحفہ پیش ہوا، اس نے خوشی سے قبول کر لیا، میرا نام لیا گیا، اس کے سامنے میرا نام آیا، اس نے خوشی سے میرا تحفہ قبول کر لیا، تو کتنی بڑی ہم اس کو اپنے لیے خوشی کی بات سمجھتے ہیں۔ تو جہاں سید الکائنات، امام الانبیاء اور امام النبیین اور امام سرتاج انبیاء کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام لے کر ہمارا تحفہ پیش کیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے
آپ کے لیے آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کے لیے ہدیہ جو ہے وہ بھیجا ہے درود کا، یہ 100 دفعہ، یہ 200 دفعہ، یہ 500 دفعہ اس نے درود شریف پڑھ کر آپ کے لیے روانہ کیا، بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیں، تو کتنی بڑی سعادت کی بات، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس خوش نصیبی کا یہاں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 اعمال وہ ہیں کہ جن کا براہ راست جمعے کے دن کے بجائے، جمعے کی نماز کے بجائے جمعے کے دن کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد